کربل کو جان
کربل کو جانا یاد ہے، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، سجدے میں آقا گئے اور پر چڑھنا حسین کا، سجدے میں آقا گئے اور پر چڑھنا حسین کا، او تیرا سجدے سے نثر کو اٹھانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ حمد و ثنا تو بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، تھوڑے سامنے اللہ رب العالمین کا پاک کلام پارہ نمبر 2 ہے۔ میرا پاک اللہ فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تسی استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کرو، والصلاۃ اور نماز کرو۔ کیڑیاں دو چیزاں؟ صبر اور نماز۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اتنے فرمایا کہ بالصبر، تسی صبر کرو، کہ کرو مدد حاصل کرو۔ حالانکہ نماز جڑی ہے ضروری ہے، یہ فرض ہے، لیکن اللہ نے بعد رکھا ہے کہ والصلاۃ، پہلے کیا فرمایا؟ بالصبر۔ وجہ کی ہے؟ کیونکہ اساں اپنے گھر کے اندر باہر جتنی موجود ہونے ہیں، نماز کا ٹائم جڑا وہ 5 وقت ہوتا، فجر، ظہر، عصر اور اس کے بعد مغرب تے عشاء، یہ 5 ٹائم، لیکن صبر کا 24 گھنٹے ٹائم ہوتا۔ جس ٹائم تواڈے کوئی مصیبت آوے تے تساں صبر کرو، تواڈے کوئی آزمائش آوے تساں کیا کرو؟ صبر کرو۔ اے اللہ کنن فرما رہا؟ ایمان والے۔ ویکھو نا، تواڈی میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ ایمان والے مخاطب کر رہا، فرما رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، تسی کیا کرو؟ استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، تسی صبر اور نماز کے بولو مدد حاصل کرو۔ اے مالک کریم بد انعام کے عطا فرما سے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ تعالی دی ذات صبر کرنے والے نال ہو جانا۔ حالانکہ اللہ یہ تو فرما سکتا ہے نا کہ میں نمازیوں کے نال ہو جانا، بلکہ میرے مالک نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جڑا صبر کرنا میں انہاں دے نال مالک کریم ہو جانا۔ تو حاضرین گرامی، میرے آج جمعے کا موضوع حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولانا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرا یہ موضوع ہے، اس جلسے میں آپ نے موضوع لے جانے
آج کی تقریر اس کے حوالے میں نال ہونی ہے۔ تو حاضرین گرامی، حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پیدائش کے حوالے نال ہوئی، بالکل چند منٹ کے اندر میں اس کو پورا کر کے کٹر سا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہویا۔ انتقال تو تھوڑے دیر سے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ اے عقیل میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وصال کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا علی نے فرمایا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہنا، تے آپ نے اگو عرض کی حضرت عقیل نے آپ بڑے ہیں مولا علی آپ بڑے احترام آکھیا کہ آپ کیڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہو، کیوں جی عورت ہوگے، کس خاندان میں آپ تعلق رکھتی ہوئے؟ تے مولا علی نے فرمایا میں اس خاندان میں شادی کرنا چاہنا جیڑے بزدل نہ ہوئے، بہادر ہوئے، طاقتور ہوئے، میں اس خاندان میں شادی کرنا چاہنا۔ تو حضرت عقیل نے آکھیا کہ اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلابیہ خاندان، تین آئے خاندان کلابیہ، تین آئے کلابیہ خاندان، اس کے اندر کچھ شادی کر لو، وہ لوگ اچھی بھی ہیں، عزتدار بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ مولا علی کی شادی ہو گئی اور جس عورت نال شادی ہوئی اس کا نام ہی فاطمہ ہے۔ یاد رکھنا پہلے کس نال شادی ہے؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے ہون کیڑی فاطمہ ہے؟ فاطمہ کلابیہ، اس خاندان میں شادی ہو گئی، اس کا نام ہی فاطمہ ہے۔ لیکن جس ویلے فاطمہ کلابیہ حضور دے ویر مولا علی دے گھر کے اندر دلہن بن کے آیا، تے اس ویلے امام حسن تے امام حسین، بی بی زینب تے ام کلثوم اے سارے جمع ہو کے تے فاطمہ کلابیہ کے سامنے آئے، تے فاطمہ کلابیہ نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے آتی ہے مولا حسن مولا حسین، اے بی بی زینب، اے بی بی ام کلثوم، میں تمہاری ستیلی ماں بن کے نہیں، میں تمہاری نوکرانی بن کے مولا علی دے بیڑے چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو ایک گلنا بڑی لمبی چوڑیاں، لیکن میں تو اپنی گل اگے لگانا چاہتا ہوں کہ جس ویلے غازی عباس آپ کی ولادت ہوئی کس ماں کے پیٹ چ ہوئی؟ ایسا نال سمجھانا ہی ہے نا، فاطمہ کلابیہ کے پیٹ سے پیدائش ہوئی غازی عباس کی، تے مولا علی آپ گھر وچ نہ آئے، آپ کو پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے اے مولا علی تیرے گھر کے اندر ایک سونا جہا پتر عطا فرمایا، تے مولا علی آپ گھر دے وچ آئے نا تے آکھے فاطمہ کلابیہ ذرا میرا پتر میری گود وچ لے آؤ۔ فاطمہ کلابیہ نے بیٹا پیش کیتا تے مولا علی نے ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو آن لگ پے، اکھاں چوں زار قطار آنسو ڈان لگ پے، تے فاطمہ کلابیہ نے آکھیا اے میرے سردار، اے میرے سر دے سائیں، یہ اللہ پتر دے تے لوگ تے خوش ہوندے تے مولا علی تساں رو کیوں رہے ہو؟ مولا علی نے فرمایا فاطمہ کلابیہ تینوں کی پتہ اے میرے بیٹے عباس دی کنڈ تے ویکھ، اس دی پشت تے ویکھ، ایک علم کا نشان ہے تے ایک تلوار کا نشان ہے۔ فاطمہ کلابیہ نے آکھا مولا علی اس تو کی مراد ہے؟ مولا علی نے فرمایا فاطمہ کلابیہ میرا پتر حسین جس ویلے کربلا کے میدان کے اندر شہید کیتا جائے گا تے میرا بیٹا عباس علمدار اس دی کنڈ سنبھالنے واسطے آج پیدا ہو گیا۔ اے جن لوگ آتے نا کہ حضور اس کو بچا لینا اپنے نواسے نو تے مولا علی بچا لینا، ایک ہر بچے بچے پتہ ہی کہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین نے شہید ہو رہا ہے۔ ایک امتحان آیا، ایک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچا نہیں سکتا ہے معاذ اللہ، ایک او لوگ ہیں جن واسطے اللہ نے کائنات بنائی ہے کہ اللہ بچا نہیں سکتا ہے۔ بہرحال جس ویلے غازی عباس کی پیدائش ہوئی مولا علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ کلابیہ میرا وہ بیٹا پیدا ہو گیا جس نے مولا حسین کی کنڈ سنبھالنی ہے۔
علم کا نشان اس وقت آپ کو علمدار رکھا گا۔ حاضرین گرامی، جس ویلے آپ کی پیدائش ہو گئی، آپ زمانے کے اندر پہنچ گئے، میں ان گل محرم شریف کے حوالے نال کرتا پیا، کربلا کے میدان کے حوالے نال، کیونکہ ٹائم اتنا ہی ہوتا میں اپنے گل مکمل کرنی ہے۔ تو حاضرین گرامی، جس ویلے کربلا کا میدان جتوں آغاز ہو رہا، یزید اس نے مولا حسین کو آخیا کہ اے مولا حسین، اے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سا میری بیعت کر لو، تو سا میری کیا کرو؟ بیعت کر لو۔ لیکن امام حسین نے بیعت کی تھی نہیں، کیوں کہ اگر اس دن اگر امام حسین پچھا ہٹ گئے کہ آج میں منارہ چو اللہ اکبر تے اللہ اکبر دیا صدامہ نہ آمنا، آج تو سا تے میں مسجد نبویہ ایک امام حسین تو صدقہ ہے کہ انہوں نے نانے دے دین تے اوکھا ویلا تے امام حسین نے اپنی جان نہیں دیکھی، اپنے بیٹے نہیں دیکھے، اپنے بھائی اپنے غلام نہیں دیکھے، سب کچھ قربان فرما چھڑے۔ تو حاضرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے مدینہ پاک نکلے نے، آپ سب سے پہلے کتھے گئے نے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مزار پاک میں گئے نے، آپ کیا کھن لگے بابا جان، اے نانا جان مٹھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج آج دین تے اوکھا ٹائم آ گیا، آج توڑا دین بچاون لگے آ گیا، تیرا بیٹا حسین کربلا اندر جا رہا، اے بابا جان جڑے میں نکیوں نے گلا سنے دے ہو کہ اے حسین تو کربلا اندر شہید ہو جانے گا، اے بابا جان جو وقت آ گیا، آج جو ٹائم آ گیا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر ایک اور گل بھی ثابت ہو رہی ہے، جس ویلے گھروں نکلو کوئی عام مشن ہوئے یا کوئی مصیبت ہوئے، حضرت امام حسین نے دسیا سب تو پہلے اپنے بزرگاں دے قبر تے جایا کرو۔ یہ عقیدہ بھی ذہن ہونا چاہیے گا کہ سب تو پہلے سب اپنے وڈیرے کول جانا چاہیے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نانا جان کول ہو کے آپ اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مزار پاک میں گئے، جنت البقیع کے اندر داخل ہو گئے، اپنی ماں کے کول گئے، آکھن لگے اماں جان تو نے میں سبق سکھایا نماز والا، تو نے میں سبق سکھایا صبر والا، اے ماں آج میں سارے سبق درانے نے، آج میں کربلا اندر جا رہا، اے ماں میرے واسطے دعا کرائے کہ میں باپ دا دین بچا کے واپس آ جاواں۔ تو حاضرین گرامی قدر اگر بندہ گھر چ نکلے کوئی عام مشن ہوئے یا کوئی مصیبت ہوئے، اگر بندہ اپنے والدین کی مزاح تو چل کے جاوے، اگر کوئی میدان کربلا جتنی مصیبت ہو جاوے، اللہ تعالی دی ذات فتح عطا فرماتا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ اگر بندہ وڈیرے کو ہو کے جاوے تے اللہ تعالیٰ کی کرتا فتح عطا فرماتا۔ تو حاضرین گرامی قدر جس ویلے آپ میدان کربلا دے اندر پہنچے نے، میں اس گل کو مختصر کر رہا، جس ویلے میدان کربلا دے اندر پہنچے نے، 3 محرم بھی لکھی گئی ہے کہ 3 محرم شریف ہے، آپ میدان کربلا دے اندر پہنچ گئے۔ اس ویلے یزیدی نے آکھیا اے حسین اگر تو ساری بیعت کر لینے ہن بھی تو بچ سکدا، لیکن آؤ توجہ فرماؤ، امام حسین نے آکھیا اوے چلیو جنہاں ہتھاں نوں کملی والے چمیندے رہے ہوئے، جنہاں ہتھاں نوں فاطمہ الزہرا چمیندیاں رہی ہوئے، جیڑے ہاتھ مولا علی دی ہتھاں دے اندر آئے ہوئے وہ کسی پلیت دے ہاتھ اندر نہیں آ سکتے، جیڑے تواڈے مذاکرات مدینے کے اندر ہے کوئی کربلا کے اندر نے، میرے حسین نے بھی جڑے مدینے کے اندر گلائیاں کوئی کربلا کے اندر نے۔ امام حسین نے فرمایا اے یزیدیو تسی تے میرے چند بچے دیا گلاں کردے ہو، اگر حسین دی جان بھی جانی ہے تو حسین جان دے کے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو حاضرین گرامی جس ویلے آپ میدان کربلا دے وچ پہنچ گئے، اوتھے خیمے لگ چکے
اور اس کے بعد جس دن 7 محرم شروع ہوئی ہے، کہ محرم شروع ہوئی ہے 7 محرم الحرام، تے یزیدیاں نے کیا کیتا، اتھے ایک نہر گزرتی ہے، نہر فرات اتھوں گزر رہی ہے، انہوں نے پانی بند کر چھڑیا، تے پانی کنہ تے بند کیتا، جڑے پانی ونڈن والے لوگ ہیں، جڑے پانی تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں کا نانا حوض کوثر دا مالک ہے، انہوں نے پانی بند کیتا جا رہا، پانی بند ہو گیا۔ لیکن امام حسین نے فرمایا، اوے یزیدیو تسی پانی بند کر کے تے گناہ کھٹی جاؤ، میں حسین روزے رکھ کے تے ثواب کھٹی جانا۔ گھابرے نہیں، پریشان نہیں ہوئے کہ مولا میرا کے بنسی، اور ایک گل ذہن وچ رکھ لو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے وچ لڑن واسطے نہ گئے، جنگ واسطے نہ گئے، دین اسلام کی خاطر گئے، کیونکہ جنگ واسطے جاویے تے 6 مہینے کا پتر نال لے کے نہیں جائیندہ، جنگ واسطے جاویے تے پاک بیبیاں لے کے نہیں جائیندہ۔ امام حسین دین کی خاطر اتنے حاضر ہوئے۔ حاضرین گرامی، جس وجہ 7 محرم شروع ہوئی، پانی بند ہو گیا، اور حضرت امام حسین کا ایک بھائی اتنے نہیں، حضرت عباس شہید ہوئے، اور بھی آپ کے بھائی شہید ہوئے ہیں، 72 تن قربان ہوئے ہیں، جنہوں نے بیچ امام حسین کے بھائی بھی ہیں، بانجے بھی ہیں، بتیجے بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، اور امام حسین کے غلام بھی ہیں، امام حسین کے غلام بھی ہیں، وہ بھی نام شریک ہے، 72 تن قربان ہویا۔ تو حاضرین اکرامی، جس وجہ 7 محرم شروع ہوئی، پانی بند ہو گیا، پانی خیمے کھانا ختم ہو گیا، پانی سے پابندی ہو گئی۔ اسی طرح ہر غلام اپنی اپنی باری کے نال جانتا رہا، کیونکہ میں غازی عباس کی شہادت پڑھنی ہے کہ آپ نے ٹائم کیوں آیا، اسی طرح غلام جانتے رہے کہ جس ویلے پانی ہم لازمی گل ہے، پیاس تے ہوندی ہے نا۔ حضرت بی بی سکینہ آپ کی بالکل چھوٹی جی عمر، حضرت امام حسین کی بیٹی، اور آپ نے جس ویلے اپنے بھائی اصغر کو ہاتھ تے چایا نا، تے ویکھیا کہ اصغر پیاس نال اپنی جیب کڑ کے تے باہر میں کھاندے، تے بی بی سکینہ نے راوی لکھ دے تاریخ کربلا دے وچ کہ بی بی سکینہ نے اپنی زبان کٹی، اور سنگیو گل یہ ہے کہ اساں رمضان شریف وچ روزے رکھدے ہاں تے شام نو ساڈی زبان چو بالکل کوئی تری نظر نہیں آتی، خشک زبان ہو جاتی ہے، تو جنہاں دے 3 دن پانی بند رہا ان کا عالم کے ہو سی۔ تو حاضرین گرامی، جس ویلے بچے نے زبان کٹی اور بی بی سکینہ آپ نے اپنی زبان مبارک اپنے بھائی کے منہ دے وچ دتی کہ میرا بھائی جڑا وہ پیاسا نہ رہے، لیکن آؤ کربلا کا میدان ہے، انہوں تے ذرا بار گئی، اور یاد رکھو مین چیز یہ ہے کہ جڑے اگو ہے نا حضرت امام حسین دے خاندان نو ختم کرنا لے، آپ دے نال جنگ کرنا لے، وہ بھی کلمہ محمد دا پڑھ دے ہیں۔ کلمہ کس دا پڑھے یا؟ کلمہ محمد دا پڑھ کے دیوات انہی نے نواسے نے سار پہ کلم کر دیں۔ حاضرین گرامی، حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیمے کے اندر تشریف فرمائے، تے بی بی سکینہ حضرت امام حسین دی بیٹی آپ حضرت عباس دے خیمے کے اندر آئیاں۔ اتھے تو ایک اور بھی گل سمجھاؤ دے ماں کہ کئی لوگ یاد ہیں کہ غازی عباس جڑا وہ حضرت امام حسین دا باپ سکا بھائی آئی، لیکن حضرت امام حسین دا احترام نہیں کرتا۔ وہ یاد رکھو غازی عباس تے وہ آیا جس نے امام حسین کو آقا یا سردار بغیر بلائے کر نہیں ہے۔ غازی عباس نے آخری سال تک ویر نہیں آتے امام حسین کو، بھائی نہیں آتیا، ایک آدھ میں آکر کے مکمل کر سکتے، بھائی کیوں نہیں آتیا، ویر کیوں نہیں آتیا۔ غازی عباس آپ خیمے دے وچ بیٹھے، تے جس ویلے بی بی سکینہ آئی نا، تے غازی عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، احتراماً کھڑے ہو گئے، آکھے اے میرے سردار کی بیٹی کیویں آئے ہو؟ آکھے چاچا جان تیرے جو چاچا ہوئے، شیر چاچا اتنا غازی تے لمدار ہوئے، تے بعد اصغر پیاسا ہوئے چاچا پانی میں لے آدھے، تے حضرت غازی عباس آپ نے آکھے اے سکینہ میں تے پانی لین واسطے تیار ہاں، لیکن میرے بابے نے میں نے اجازت نہیں دینی،
تیرے باپ امام حسین نے میں اجازت نہیں دینی۔ تو دوستان گرامی، حضرت بی بی سکینہ نے آکھیا کہ چچا جان آؤ میں پر اجازت لے دینی ہوں، آؤ میرے نال چلو۔ تے جس ویلے ہن اگے کے بی بی سکینہ تے پیچھے غازی عباس، آپ جس ویلے امام حسین دے شہر دے اندر پہنچے نا تے آکھیا عباس اج کیویں آئے ہو؟ آکھیا سرکار جی اے میرے آقا میں تے بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کے آئی ہیں، آپ میں لے کے آئی ہیں۔ تے امام حسین نے آکھیا سکینہ کی گل ہے، کیوں چاچا لے کے آ گئی؟ آکھیا ابا جان میں کچھ لین آئی ہوں، میں کچھ لین آئی ہوں۔ امام حسین نے آکھیا اے سکینہ ذرا خیال نال منگی، ذرا خیال نال بولی۔ تے بی بی سکینہ نے آکھیا ابا جان میرا اصغر پیاسا، میں آپ پیاسی ہوں ابا جان، میری پپو جان پیاسی ہیں، اکبر تے اونو محمد پیاسے ہیں، ابا جان اجازت دیو نا، میرے چاچے اجازت دیو میں پانی لے کے آوے۔ تے امام حسین نے اکھر اندر آنسو آگئے اور آکھیا ابا دیاں نو خالی نہیں بھیجیندا، تے آج میرے دار تے میری بیٹی آ کے سوال کر رہی ہے، اے ابا تو تیاری کر کربلا دی، تو کربلا کے میدان اندر جان دی تیاری کر لے۔ حضرت غازی عباس آپ نے من کے تیاری فرمائی۔ جس لئے آپ تیار ہو کے کہ امام حسین کے خیمے اندر آئے نا تے حاضر ہوئے، آکھیا حضور میں اجازت دیو۔ تے امام حسین آپ ملے نا تے متھا چومیا غازی عباس دا تے آکھیا ویرا جا۔ حضرت غازی عباس آپ کے ہاتھ اندر ایک علم جھنڈے نہ پھیلتا، آپ کے ہاتھ اندر علم ہے اور ایک کافی تلوار ہے اور کچھ دے وچ بی بی سکینہ واسطے پانی لین جا رہے ہیں اور مشکیزہ مشق ہے آپ جا رہے ہیں۔ جس لئے نکلے نا امام حسین نے اجازت دیتی تے آپ 2 قدم بھرے نا تے امام حسین نے آکھا ہوئے میرے ویر عباس ذرا واپس آؤ نا، واپس بلایا تے آکھیا اے میرے آقا کی حکم ہے؟ آکھیا عباس جاؤ۔ جس ویلے 2 قدم ہور ٹرے تے وقت امام حسین کی آواز آئی، اے میرے ویر عباس واپس آؤ، آؤ واپس آئے۔ آکھیا آقا کی حکم ہے؟ امام حسین نے آکھا ٹھیک ہے جاؤ تسی۔ جس ویلے 3 بار بلایا نا غازی عباس امام حسین نے کہ اے عباس واپس آؤ، تے آپ واپس آئے تے آکھیا کیوں امام حسین میرے آقا تہاڈا دل نہیں کردا میں توڑن واسطے؟ تے آکھیا اے عباس میرا ویر حسن کریا، میں آج تک ویر کسے نہیں آکھیا، عباس آج تے ویر آکھ دے۔ حضرت عباس نے آکھیا اے میرے آقا میں نے اپنی ماں فاطمہ کلاریہ نے سکھایا کہ اے عباس تیرے تے آخری ٹائم آ جاوے، تو حسین نو ویر نہیں آکھنا، تو حسین نو آقا کہہ کے بلانا ہے۔ تو حاضرین گرامی جس ویلے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے اندر داخل ہوئے نے، جس ویلے آپ نے میرے فرات اور اپنا چہرہ کیتا ہے، آپ گھوڑے تے سوار نے، جتنے کوفی جتنے یزیدی کو سامنے آنے نے آپ تلوار دوار کر دینے، سارے نے گردنا انج ڈالیاں جنہیں غزاں دے وچ خزاں دا موسم آ جاوے، انہاں درخت کو پتے ڈالے اس وقت اس طرح علمدار غازی عباس ڈا رہے نے۔ لیکن اس ویلے آپ نہر فرات پہنچے نے، اتنے ویکھیا پانی موجود ہے، آپ نے سب تو پہلے بی بی سکینہ دا پیالہ وہ مشکیزہ بھریا، آپ نے بھر کے اپنے ہاتھ پانی ال کیتے، جس ویلے ہاتھ تے پانی پایا کہ میں پانی پی لوا، جس ویلے اپنا چہرہ نزدیک کیتا ہے وچ بی بی سکینہ دا خیال آیا، اے عباس حضرت محمد عربی دیا نے بین پیاسی ہے، اے عباس تو پانی نہیں پی سکتا۔ آپ نے اس طرح پانی تھلے کر دیتا اور آپ نے آکھیا اے گھوڑے تو تے پانی پی لے، اے میری سواری تو تے پانی پی لے۔ آؤ توجہ فرماؤ جانوروں کا کس طرح پیار ہے، اس گھوڑے نے اپنی بولی کے اندر اپنی زبان کے اندر آکھیا اے غازی عباس علمدار میں جانور ضرور ہاں، میں جانور ضرور ہاں، میں بے سمجھ ہاں، لیکن اے غازی عباس حضرت محمد یا بیٹے
کہ قیامت کا دن جانا سی کہ اس کائنات اس دھرتی دے وقت یزیدی پیدا نہ سی کہ اگر آج ایک قطرہ بھی خیمے دے اندر پہنچ گیا انہوں نے بتایا کہ اگو آم نہیں اگو علی تے شیر ہیں اگو اہل بیت تے شیر ہیں آم نہیں تے او آئے کھلوتے جنہوں نے رگا دے اندر علی کرپون ہے تو حاکم اکرام اگر جس وجہ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وجہ نیرے فرات تو ٹورے نے آپ چلتے ہیں جیڑا غزیدی سامنے آ گیا جیڑا کوفی سامنے آ گیا آپ اس سے وار کرتے رہنے ابن سعد نے آکھیا اوے یزیدیو اس سے یکجا ہو کے جمع ہو کے اس سے حملہ کر لے سارے نے حملہ کیتا ایک گستاخ نے ایک لئی نے آپ سچے بازو سے وار کیتا آپ کا سچا بازو کٹ کے زمین پہ چلا گیا اور آپ نے جلدی وہ مشق کی تو کٹ کے اپنے کھپے بازو کے اندر پا لئی کیونکہ آپ بی بی سکینہ کے نال وعدہ کر کے آئے ہیں اے بی بی سکینہ میں پانی لے کے آواں اور توجہ فرماؤ بی بی سکینہ نے آکھیا اے چاچا جان وعدہ پکا ہے یا کچا ہے حضرت غازی عباس نے آکھیا بیٹا اے بی بی سکینہ اگر اج پانی نہیں آیا تیرا چاچا عباس بھی نہیں آئے گا آپ نے یہ فرمایا کیڑا وعدہ کیتا یا کہ اے سکینہ اگر آج پانی خیمے میں آیا تو تیرا چاچا عباس بھی واپس نہ آسی تو حاکم اکرام اگر آپ کا سجا بازو کٹ گیا آپ نے وہ مشکیزہ وہ مشک کھپے بازو کے اندر پائیے آپ نے جس نے کھپے اس موٹے کے اندر پائیے کھپے بازو کے اندر پائیے یزیدیوں نے بیٹھیا کہ توازوی باز نہیں آیا کہ توازوی لے کے جا رہے انہوں نے وقت حملہ کیتا ایک نے دوبارہ تلوار کیتا آپ کا کھپا بازو بھی کٹ گیا لیکن آپ وفاداری دیکھو غازی عباس نے تاریخ کربلا جو کر لکھا گیا ان تاریخ فرما دیا نے کہ آپ نے وہ مشکیزہ اپنے دنگا کے اندر پا لیا چاک کے اندر پا لیا منہ کے اندر پا لیا کہ میں سکینہ کے نال وعدہ کیتا ہے اگر آج پانی نہ آیا میرا چاچا عباس بھی نہیں آئے گا آپ وفا کی خاطر وہ پانی لے کے جا رہے ہیں منہ کے اندر پایا ہے لیکن ایک نے وار کیتا اس نے آکھے ہوئے یزیدیو اس نے اندر تیرہ دی بارش کر دے ہو اس نے تیرہ دی بارش کر دے ہو جس وجہ تیرہ دی بارش کی دی گئی کئی مشکیزے کے اندر لگے کئی مشق کے اندر لگے اور حتیٰ کہ غازی عباس کا جسم چھنا چھنی ہو گیا آپ نے اس جسم کے اندر 360 تیر یزیدیوں نے مارے نے کتنے تیر 360 تیر آپ کے جسم مبارک کے اندر لگے اوئے دیکھو جس سے بازو کٹ جاوے تے وقت بھی آل بیت کی وفات کی خاطر وہ اپنے منہ دے وچ مشکیزہ لٹکا لے کہ جیڑا میں وعدہ کیتا میں پورا کر کے آنا کتنے تیر مارے گئے 360 تیر مارے گئے تو حاکم اکرام اگر شاعر نے ترجمانی فرمائی شاعر آتا ہے کہ ہک اللہ شیر علی دا ہک اللہ شیر علی دا تے دشمن سچے کھپے ہک اللہ شیر علی دا تے دشمن سچے کھپے 360 تیر غازی عباس دے جسم دے وچ جا لگے کتنے تیر 360 تیر جا جسم غازی عباس دے وچ وج لگے تے خیمے وچوں نکلی زینب اتھوں صد پئی مارتی ہے بی بی زینب آپ کنے پئی صد باندیاں نے خیمے وچوں نکلی زینب پئی پیر عباس نو سدے مڑ آ ویرا مڑ آ میرے بابل جایا اسا پانی پی پی رجے اے میرے بابل جایا تو آ واپس آ جا اسا پانی کی کرنا اسا پانی پی کی کرنا ہے تو حاضرین گرامی قدر جس ویلے غازی عباس آؤ اس میرے جملے پہ توجہ کرنی ہے اس میرے جملے نو غور دے نال سننا ہے جس ویلے غازی عباس دا جسم تیرہ دے نال چھنی ہو گیا دو بازو بھی کٹ گئے آؤ توجہ فرمائیں
دواڑے تے میرے ویڑے دے اندر ایک بندہ فوت ہو جاوے اسا ساڑیاں بیویاں وال کھول کے پٹیندیاں نے اپنا سینہ پٹدیاں نے امام حسین نے نہیں دسیا اس نے فرمایا لوگو اگر بیٹے شہید ہو جاون ویر شہید ہو جاون سارے غلام شہید ہو جاون تو سر رونا پٹنا نہیں بلکہ صبر کرنا ہے تو حاضرین گرامی قدر جس نے امام حسین کول پہنچے نے راوی لکھتا ہے کہ امام حسین نے حضرت غازی عباس کو اپنی گود اندر اٹھایا کہ آپ نے فرمایا غازی عباس تین تلوار لگیاں تیرے بازو کٹ گئے تین تیر لگے نے کیا درد پئی ہوندی ہے اور لوگوں توجہ کرنی ہے کیا تن درد ہو رہی ہے غازی عباس دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے آکھن لگے اے میرے آقا حسین اگر اج میرے ہاتھوں دے میں دوویں ہاتھ جوڑ کے آکھاں کہ اے میرے امام حسین میں پانی نہیں لا سکا لہذا ون کے سکینہ دے کول معافی مانگ لو میں نے معاف کرا دیو امام حسین نے آکھیا ہے میرے ویر او میری بیٹی ہے او تین معاف کر چکی ہے آؤ توجہ فرماؤ غازی عباس آپ کو اندر نے امام حسین نے آکھیا اے غازی عباس ہن تے تیرے تے آخری وقت آ گیا ہن تے میں ویر آکھ دیو آؤ توجہ کرو آؤ توجہ والی گل ہے بڑی پوائنٹ والی گل ہے بڑی قیمتی گل ہے کہ غازی عباس آپ دی علی دے بیٹے امام حسین بھی علی دے بیٹے ہن دوویں ویر بیٹھے ہوئے نے امام حسین نے آکھیا ہے میرے ویر ہن تے میں بھائی آ چھڈو ہن تے میں ویر آ چھڈو نا آؤ لوگوں توجہ فرماؤ غازی عباس نے آکھیا اے میرے آقا حسین میں نے اپنی ماں فاطمہ کلابیہ نے سمجھایا ہے کہ اے عباس تساں انہاں دے ویر تے اساں ماما بن کے نہیں آیا بلکہ آخری ساواں تک اسی انہاں دے نوکر بن کے کائنات اندر آئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت حسینیت تو حاضرین گرامی ہن گود کے اندر حضرت غازی عباس تے امام حسین کی آپ فرما رہے ہیں میں کیڑی گل کر رہا ہوں آپ کے فرما رہے ہیں کہ ہن آخری ٹائم تے تے میں بھائی آپ چھڈو آخری ٹائم تے میں اپنا ویر آپ چھوڑو لیکن غازی عباس نے جب جواب دیتے حقیقت کلیجہ حل ویندا کہ غازی عباس نے کیڑا جواب دیتا آپ نے فرمایا اے میرے آقا حسین ٹھیک ہے میں تو ویر آکھنا میں تو بھائی بولدا لیکن میری دو تین گلاں دا جواب تو دیو حضرت مولا حسین آپ نے فرمایا کہ اے عباس تو دو تین گلاں کرنا تو جتنی گلاں کر میں حسین سنن واسطے تیار ہوں توجہ کرنی ہے غازی عباس نے آکھیا اے امام حسین تسی آکھ دیو کہ میں اپنا بھائی بولو تسی آکھ دیو کہ میں اپنا ویر بولو اے امام حسین ذرا میں اے دسو تہاڈی ماں دا نام کی ہے تہاڈی ماں دا نام کی ہے امام حسین نے فرمایا کہ میری ماں دا نام ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تے غازی عباس نے آکھیا ذرا میرے آقا اور دسو میری ماں دا نام کی ہے حضرت امام حسین نے فرمایا تیری ماں دا نام ہے فاطمہ کلابیہ تے حضرت غازی عباس نے آکھیا اچھا ہن تسی یہ دسو کہ تہاڈی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور میری ماں فاطمہ کلابیہ کوئی جوڑ تے نہیں بندا تہاڈی نانی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تہاڈا نانا مٹھا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آقا حسین میں کتھوں ماں فاطمہ الزہرا لے آواں میں کتھوں اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ لے آواں میں کتھوں اپنا نانا محمد عربی لے آواں لہذا اے حسین میں نے اپنا نوکر بھی ران پہ ہو میں ایک نہ ہو کہ میں تو سبیر بولا میں تے تہاڈا نوکر ہی ٹھیک ہاں حضرت غازی عباس بچپن تو لے کے آخری ساواں تک امام حسین کو کیا آکھیا میری سرکار حسین میرے آقا حسین اور آخری ہجری کے اندر فرمایا کہ اے امام حسین اج غازی عباس اس کائنات میں جو تیرا
کوئی یہ نہیں آتا کہ حسین میرے بھی آیا اور آپ کرتے ہیں نا کہ حسین ہی علی دا پتر میں بھی علی دا پتر لیکن انہاں دنیا دا دسیا کہ جڑے آجادن کہ اصل حضور ورگے حضور دی آن ورگے اور جڑا علی دی پیٹ چ پیدا ہو کے غازی عباس حسین دی برابری نہیں کی تھی تے تساں تے میں کون ہوندے ہیں تساں تے میں کیڑے باپ دی بولیاں لہذا غازی عباس نے دسیا کہ لوگوں اگر تساں فتح حاصل کرنی ہے تے وعد یا مٹھے محمد دے نال پیار کرو یا اس دی اہل بیت دے نال پیار کرو اور پھر مسئلہ تم سمجھانا وعدہ کہ گل ڈوردا کہ حضرت غازی عباس آپ سید نائے آپ سید نائے امام حسن اور حسین آپ سید یاد رکھو جتنی بھی دنیا کے اندر لوگ آئے جتنی بھی کائنات اندر آئے سارے کی نسل فطرت چلسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دنیا لو تو سارے کی نسل فطرت چلسی میں محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ تو چلسی اور ایک ہی یاد رکھو حضور دیا اور بھی بیٹ گئی نا لیکن انہیں دی اولاد سید کیوں نہیں اس فرق ہے کیوں حضور نے فرمایا میری بیٹی تو نسل جڑی ہو چلسی اور ایک گل یاد رکھو سید وہ ہوندا جیڑا بی بی فاطمہ تو زہرا دے پتراں دے وچوں پیدا ہوئے بی بی فاطمہ تو زہرا دے پتراں چوں پیدا ہوئے او پیور سید ہوندا آتے نا کہ حسنی حسینی سید او سید ہوتا ہو جتنی بھی حضور کی بیٹیاں جڑی انہاں دی اولاد آئی انہاں دے باپ جڑے ہیں وہ حضور دی اولاد چڑھائے اس وقت وہ سید زادے نہیں سدے رہتے اس وقت سید زادے سدے رہتے کیونکہ حسن امام حسین دی اولاد دے وچ تو حاضرین گرامی جس ویلے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کی لاش حضرت امام حسین آپ نے اٹھائی تے منہ وچ صبر دا دامن ہے پٹے نہیں روئے نہیں ہاں یاد رکھو غم حسین دے وچ رونا اپنا کوئی پیارا فوت ہو جاوے اس دے وچ رونا اور غم حسین وچ رونا یہ عبادت ہے اور یہ پٹنا اپنے وال کھولنے یہ گناہ ہے امام حسین نے دسیا کہ اے پٹنا نہیں میں حسین تے تو نماز تے صبر والا سبق دے کے جا رہا ہوں یہ امام حسین نے فرمایا اور جس ویلے آپ کی لاش خیمے کے اندر پہنچی غازی عباس دی اس کے بعد بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ امام حسین دی بہن ہے اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے ویر حسین آسان نانے نے سکھایا یا کس نے سکھایا نانے محمد نے سکھایا یا اپنی ماں فاطمہ تو زہرا نے سکھایا کہ جس ویلے کوئی اوکھا ٹائم آ جاوے کوئی اوکھا وقت آ جاوے تو صدقہ کیتا کرو کیتا کرو صدقہ کیتا کرو اے اصلی لوگ صدقہ کر دیا نا اے بی بی زینب آپ فرما رہی ہیں کہ اے میرے ویر حسین سن اپنے نانے محمد نے سبق سکھایا سن اپنی ماں فاطمہ تو زہرا نے سبق سکھایا کہ اوکھا وقت آ جاوے تے کی کرنا صدقہ کرنا اوکھا ٹائم آ جاوے تے کی کرنا صدقہ کرنا لہذا میرا ویر اسی بھی صدقہ کریے اسی بھی کیا کریے صدقہ کریے اور میں نے دسو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول پانی ہے کھان واسطے کوئی ہے کچھ بھی نہیں آکھیا ہے میری بہن زینب اساڈے کول تے پانی موجود نہیں اساں کس کا صدقہ کریے بی بی زینب آپ نے فرمایا ہے میرے ویر اساڈے کول ہور تے نہیں نہ کچھ اے میرے ویر میں زینب کو اپنے آن تے محمد تو موجود ہے نا میرے کول اپنے بیٹے تو موجود ہے نا اے حسین میں اپنے نانے دے دین کی خاطر اپنے بیٹے قربان کر کے راضی ہوں لہذا میرے بیٹے کو قربان کر دیو میرے بیٹے کو کربلا دے میدان کے اندر بھیج دیو تے انہاں دی عمر پتہ ہے کتنی ہیں ایک دی 9 آئی تے دوسری دی 11 سال عمر آئی یہ روایت کے اندر لکھا گیا کہ 9 اور دوسری دی 11 سال عمر آئی آؤ جسے ماں نے آتے ہیں کہ بیٹو آج میرے نانے محمد دین تے اوکھا ٹائم آ گیا آج دین اسلام بچا کے خاطر بیٹا اور قربان ہونا پوسی اس ماں نے کتنی شان ہے کہ جس ماں نے اپنے 2 بیٹے محمد عربی دین تو وار چھڑے رویا نہیں پٹیا نہیں وہ بھی تے عورت
تے صبر کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر اختیار کرنا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، جس ویلے دو شہزادے تیار کی بی بی زینب نے ننیاں ننیاں تلوار ہاتھوں کے اندر تے آپ نو تیار کر کے جس ویلے دوواں بیٹیاں نو اپنے ماموں امام حسین دے خیمے دے اندر لے گئی نا، تے ہن گل توجہ نال سننی ہے۔ امام حسین دے کول پہنچے، دوویں ویر تیار ہو گئے، کون اور محمد، دوویں ویر تیار ہو گئے۔ جس ویلے حضرت امام حسین دے کول گئے نا، کہ حضرت امام حسین نے دیکھیا تے آپ نے دیکھ کے فرمایا، او میرے شہزادے ہو اور میرے بیٹو اور میرے بھانجو، تواڈی چھوٹی جی عمر ہے، شاید میدان کربلا دے وچ جاؤ تے تساں اوتھے پانی تکو تے پانی دا سوال کرنا نہیں، تساں پانی نہیں منگنا، اور اس تو بعد تواڈی چھوٹی جی عمر ہے، اس میدان کربلا دے وچ جا کے تے اوتھے پانی ویکھو تے پتہ تہاڈا پانی دا خیال آ جاوے، اوتھے پانی دا سوال نہیں کرنا، اسی تے پانی بھی نہیں آئے، اسی نانے محمد دا دین بچاؤن واسطے آئے ہیں۔ ہن امام حسین نے سبق دیتا کہ بیٹو تو سکے کرنا، پانی اوتھے وج کے نہیں منگنا، متا لالچ دے اور تہاڈا پانی تے سیاں تہاڈا پانی دیندیاں تہاڈی پیاس ختم ہو گئی، تسی اسا یزیدیوں دے نال مل جاؤ، اے نہیں کرنا۔ آؤ بس انہاں بچے نے کے جواب دیتا، انہوں نے آکھیا اے آقا حسین، اے ساڈے سردار حسین، کی ہویا کہ اسی بچے ہاں، کی ہویا کہ ساڈی چھوٹی عمر ہے، لیکن اے آقا حسین اگر تہاڈیاں وقت کے اندر علی دا خون ہے تے ساڈیاں وقت کے اندر مولا علی دا خون ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آمد محمد آپ تیار ہوئے اور آپ نے جواب فرمایا کہ اے اساڈے آقا حسین، اگر تہاڈیاں رگاں دے اندر مولا علی دا خون ہے تے اسا آمد محمد دی رگاں دے اندر ہی مولا علی دا خون ہے۔ دو شہزادے جس ویلے نکلے میدان کربلا دے اندر داخل ہوئے تے یزیدیوں نے دیکھیا اور اے چھوٹے چھوٹے کون آ گئے تے کئی وچ ہسن لگ پے کہ انہاں ساڈا کی بگاڑنا، اور اپنے ساتھ بولیا اس آکھیا اوے صوفیو تہاں کے پتہ ہے تے مولا علی دی اولاد ہے، اوے تے مولا علی دی اولاد ہے، مولا علی ہویا جس نے ہکلا مرد آیا نا تے اس نے آکھیا اوے صحابہ کرام آؤ میرے مقابلے دے اندر، اس ویلے کوئی صحابی یقین نہیں ٹپایا، اگر ٹپیا تے مولا علی شیر خدا ٹپیا، ایک اس مولا علی دی اولاد ہے کربلا دے میدان اندر۔ تو حاضرین گرامی قدر، جس ویلے آپ میدان کربلا اندر پہنچے نے، آپ دا مقابلہ شروع ہو گیا، دونوں بھائی اونوں تے محمد دونوں موجود نے، دو مقابلہ کر رہے نے۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر آیا کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ خیمے کے اندر کھلو کے اپنے پترا دی جوان کری پیاں ویکھدیاں نے، اپنے پترا دی طاقت پیاں ویکھدیاں نے کہ میرے پتر کس طرح مقابلہ کر رہے نے، میرے پتر کس طرح مقابلہ فرما رہے نے۔ تو حاضرین گرامی قدر، تاریخ ابن کثیر کے اندر آیا کہ لکا اور 11 یزیدیاں نو مار آیا، لکا محمد 21 یزیدیاں نو مار آیا۔ لکا اور کیا کر آیا؟ لکا اور 11 مار آیا تے لکا محمد آپ 21 یزیدیاں نو مار آئے۔ کہ پانی مل ویندا تے وقت کی آنا ہوندا کہ 3 دن دی پیاس ہے، 3 دن گزر گئے پانی بند ہے، لیکن اس نے باوجود بھی اتنے بچے 9-10 سال سے ہو کے یزیدیوں نے مقابلہ کر۔ اور یاد رکھو ایک امتحان آیا نا، ایک کربلا دا امتحان آیا، اے نہیں کہ واقعی جنگ گئی اور جنگ میں ضروری لڑنا آیا، اے دین اسلام کی خاطر امام حسین نے سب کچھ قربان فرمایا، اے امتحان ہے، ورنہ اور تے محمد تے 9 تے 11 سال دے ہے، انہاں یزیدیاں تے 6 مہینے کا عسکر بھی کافی ہو رہا ہے۔ ایک یہ آیا امتحان آیا۔ تو حاضرین گرامی کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اوے لوگو اسا کوئی مقابلے کرنے واسطے نہیں آئے، اسا کا امتحان دینے واسطے آئے ہاں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے یزیدیو تسا میرے مقابلے کے اندر آ گئے، لیکن تہاڈا میرا مقابلہ نہیں ہے،
عشق دا امتحان آیا تو حاضرین گرامی قدر شاید ترجمہ نہیں فرمانا ہے، شاید ہے کہ یہ امتحان عشق تھا، یہ امتحان عشق تھا۔ اور تجھی سے اردوان کے سنا نہ لے ہو کہ امام حسین جڑے ہیں انہوں نے شہید کیتا گیا اور یزید جڑے ہیں وہ حق پہ ہے، معاذ اللہ امام حسین جھوٹا ہے، لیکن آؤ توجہ فرماؤ کون ایک پیور سنی، ایک محبوب حسین دے قدمت میں پلن آلا، ایک پیور سنی، ایک پیور موئنی یہ سبق سکھا رہے ہیں امام حسین غلط نہ ہے، بات کہ امام حسین جڑے ہیں وہ اپنے امتحان پاس کرنے واسطے گئے ہیں۔ یہ امتحان عشق تھا، یہ امتحان عشق تھا ورنہ یزیدیو، یہ امتحان عشق تھا ورنہ یزیدیو، کافی تھا پوری فوج پر اصغر حسین کا۔ ایک عشق کا امتحان آیا کہ حضرت امام حسین سے آیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر زندگی رہی تے کربلا دا میدان ہوسی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت اول من اللہ حسن اور آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اول من اللہ حسن۔ میری ایک گزارش ہے کہ سنگی خصوصاً ہے میرے لوگ والے، اے مہربانی کی کرو کلب تو کافی بندے جلدی آ گئے تو آٹی کی شفقت ہے، اگر اتحاد ہو کوئی کام ملتا ہی ہے نا کچھ حاصل ہی ہوگا، اس واسطے میں نے خوشی ہوتی ہوں۔ آج الحمدللہ مسجد بری پئی ہے، اگر اس طرح کام توردر آ رہے تو میرا بھی دل کر سی کہ تمہیں کوئی سنانا ہے، اور ایک کوئی نہیں کہ تو سارے سجیندے پہ ہو کہ یاد 40,000 لے کے آنے کہ آسان اے شہادت اپنا محفلہ سنانے کمی میرے کو بھی کوئی نہیں، یہ تمہاری دعاواں اے آج حسین چشتی دی دعاواں اس دے قدمہ دی خواہ کے اس دی مہربانی ہے کہ اس نے اس قابل بنایا کہ تو سا جو سننا ہوئے میں حاضر ہوں، جس حوالہ دے نال سننا ہوئے میں حاضر ہوں۔ اس واسطے کوشش کی کرو، میں پورے 1 بجے اتنے دے گیا کہ تو صحیح مہربانی کی کرو کہ دنیا دے کام اے سارا کچھ ختم ہو گیا، سارا کچھ چلے ہوئے تے جنہیں نے اساڑے واسطے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر چھڑیا کہ اگر اسا انہوں کا ذکر آ کے سنیے کہ بات گال اتنے نہیں مکتی کہ اسا امام حسین کا ذکر کیتا یا ذکر سنیا، جس نے ذکر سنیا جس نے کیتا کل قیامت کا دن چڑھ سی اساڑے عذاب گواہی دے سن کہ مولا انہوں نے امام حسین کا ذکر سنیا، انہوں کا ذکر کیتا، میرا اللہ فرماسی اے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے جہنم میں نہیں بلکہ جنت اندر داخل کر دو۔ اس واسطے سنیو کوشش کی کرو کہ آسان اگر یہ موقع ملیا کہ آسان اس سے ایک چیز سننی چاہیے، سان پتہ ہونا چاہیے تھا، اور حضرت امام حسین نے سان سبق ہی سکھایا کہ لوگوں اوکھا ٹائم آ جاوے، اوکھا وقت آ جاوے کہ تسی گھبرانا نہیں، کہ تسا نماز پڑھ کے صبر کرنا ہے، کہ تسا صبر کرنا ہے تاکہ تھوڑا امتحان پورا ہو جاوے۔ اور امام حسین دی گل نہیں، کسی عالم سے مفتی دی گل نہیں، کسی عام آدمی دی گل نہیں، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے ہو تو سکے کرو استعینوا تسی مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر سے کولو اور نماز سے کولو۔ اے میرے مالک کریم جی اسی نماز پڑھیے، جی اسی صبر کریے، مولا سن انعام کے فرما سے۔ میرا اللہ فرماتا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں اس بندے دے نال ہوں تو جس نال اللہ تعالیٰ دی ذات ہو جاوے کہ اسا اس دنیا دے چاہی دکھیوے اے دنیا اے 4 دن نے، اس واسطے کوشش کی کرو کہ انہوں دنوں کے اندر کم از کم ضروری تو ویسے ہی نماز پڑھنی ہے لیکن کم از کم ایک بار سوچئے، اور اسی ایک مین گل اے اسی من گھڑت گلوں کر دیا کہ یار امام حسین آپ محرم کے اندر شہید کیتے گئے، آسان کوئی چنگا کپڑا نہیں پانا چاہیے، آسان کوئی چیز نہیں پکانی چاہیے۔ اے یاد رکھو اگر تو اتنی امام حسین کا محبت ہے کہ نوے کپڑے تو نہیں پانے بھائی، کیوں بھائی نہیں پانے؟ اس واسطے کہ امام حسین کا مہینہ آ گیا، آپ شہید ہو گئے، کپڑے بھی تھوڑی محبت بن کے کھلو دی کہ نماز والے نہیں آتی، تو اتنی محبت ہے نا امام حسین کا کہ بات 5 ٹائم نماز پڑھی کرو، تو اتنی محبت ہے نا کہ مصیبت آئے تو بات پھٹے نہ کرو، بات صبر کی کرو،
تو اتنی محبت ہے نا امام حسین نال تے بعد انہاں دناں دے وچ روزے رکھو ایک ٹوٹ کے آ گئے کہ جی چیز نہ پکائیوں اسا سوگ منا رہے ہیں اسا چنگے کپڑے نہ پہنے اسا سوگ منا رہے ہیں یہ محبت نہیں محبت یہ ہے کہ تسی 5 ٹائم نماز پڑھو تسی سبق پر اپنے مدد حاصل کرو نماز پر کرو تسا روزے رکھو سوچو کہ امام حسین آپ پیاسے رہے ہیں اسا ہی پیاسے رہے ہیں محبت حسین کی خاطر یہ محبت کے ٹوٹ کے آ گئے ایک ملہ اور اٹھے آپ کو پڑھ دارنے ملیا اس کسی جات کی جڑ گیا بھائی اے کالے کپڑے تسی باندھے ہو اے نہیں پانے چاہیے گل سمجھا ہے کالے کپڑے نہیں پانے چاہیے اے شیعہ پہنے اے شیعہ رات پہنے اے نہیں پانے چاہیے اس بندے نے کوئی پوچھا کہ کوئی اس کی واضح گل بھی ہے اس کا کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے کہ لباس ہے جہنمیوں کا لباس ہے تے بعد اس بندے نے میں نے گل کی قدرتی طور پہ دو بندے کٹھے ہیں بعد اس بندے میں نہ کیا کہ تسا دسو کیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے تے جڑے وہ حافظ صاحب ہیں وہ تقریر شکریہ کر دے رہے ہیں وہ نال جنا کے جہنمیوں کا لباس ہے میں کہا جی ذرا یہ دسو کہ قیامت والے دیہاڑے جہنم دے وچ کیڑا لباس پایا ہوا سی وہ حافظ صاحب یہ تقریر کر دے نا وہ چپ ہو گیا میں کہا میں تو تنقید نہیں کر رہا پوچھ رہا کہ جہنم والے دیہاڑے جہنمیوں نے کیڑا لباس پایا ہوا سی او چپ میں کہا خدا دے بندیا اس دیہاڑے تک کسی نے جسم تے لباس بھی نہ سی تے تو کالا سوٹ کے جہنم میں کمائی کرتا اس واسطے سنگیو یہ گلاں جڑیاں ہاں تسی نہ پہنے ایک احترام نہ پاؤ اے نہ بولو کہ جہنمیوں کا لباس ہے یہ لباس جہنمیوں کا نہیں کئی بار میں کو لکھوانی کی تقریر سنا چکا کہ قیامت والے دیہاڑے اس طرح کا عالم ہو سی کہ ہر بندہ اپنے پسینے دبے نہ ہو سی بندے کے جسم سے لباس ہوئی نہ ہو سی ہر بندہ ننگیا ہو سی اور اکھا پاٹ کے متھے تے نہیں ہو سی اس دیہاڑے انجا تے نہ ویکھ سکسی کہ میں بندے نے دیکھا اس دی اکھا خدا دی سیڑا لگی ہو سی اس ویلے کپڑے کا ہوش بھی نہیں ہونا کہ وہ مولا کا لباس پوائی کروتا اس واسطے کوشش کیتی کرو جس چیز نہ پتہ ہوئے بے شک پوچھ لے کرو ہاں اے ڈھول شبنا اے تو ویسی شبنا تو ویسی من ہے اے خوشی وغیرہ کوئی ایسی ہے وہ خوشی دور نہیں اپنانی چاہیے کیونکہ آسان نہیں اور خصوصاً اثر سنیے اس چیز سے مان ہونا چاہیے کہ اے او مہینہ آ گیا جس نے دین اسلام پہ اوکھا ویلا ہے امام حسین نے بچایا سن احترام کرنا چاہیے باقی اصل کسی دے نال کوئی اصل شکوہ نہیں کہ فلانا کس مذہب پہ ہے فلانا کی ہے فلانا دا پیٹ رہا اصل ہی ماننا چاہیے اصل مان کے ویکھنا چاہیے کہ ویکھنا من ہے ویکھنا نہیں من کے چاہیے جڑا من کے ویکھدا ہے وہ گناہگار ہو سی اس کو گناہ مل سی اس واسطے ساڈے مذہب وچ یہ چیز نہیں ہے ہاں پر محبت ہے تسی نماز پڑھو تسا محبت ہے تسی روزے رکھو اور اس کے بعد ایک اعلان کرنا ہے حیات کے حوالہ دے نال کہ انہاں کول اتوار والے دن 10ویں محرم 10 بجے خطیب آ رہے ہیں مولانا محمد ریاض سیالوی صاحب سرگود جوار ہیں تو سارے سنگین دعوت ہے انہوں نے فون کیتا ہے کہ جمعے تے اعلان کر دے گا اس واسطے سارے سنگین بجائے دوسرا او دے امام بارگاہ جانے نالو اللہ پاک دے گھر دے وچ وضو کر کے من کے بویائے اوتھے من کے ذکر حسین کی محفل سنائے اور 10ویں محرم الحرام میں اوتھے کوئی چنگی گل ہی تھوڑی مل سی آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین